ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں. آپ جانتے ہیں یہ جو سو کالڈ القادر ٹرسٹ مقدمہ ہے، اس میں 10 ماہ سے سزا کی معطلی کی جو درخواست ہے عمران خان صاحب کی، بشریٰ بی بی کی، وہ زیر التوا ہے. اس دوران کئی بار تاریخیں لگیں، کبھی پروسیکیوٹر صاحب بیمار پڑ گئے، کبھی جج میسر نہیں تھے، تو بہت منت سماجت، کچھ تھوڑا غصہ، سب کرنے کے بعد آج ایک تاریخ لگی تھی. آج ہم یہاں آئے ہیں، میرے ساتھ بیٹھی ہیں علیمہ آپا، نورینہ آپا، عظمیٰ آپا، سلمان صفدر صاحب بیٹھے ہیں، باقی ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہیں. اور ہمیں بہت امید تھی کہ آج کارروائی آگے چلے گی اس اپیل میں، اس سزا معطلی کی درخواست میں. لیکن ہمیں آج بتایا گیا کہ کوئی عشائیہ ہے، کوئی زہرانہ بلکہ اس کی وجہ سے جج صاحبان تشریف لے گئے ہیں عدالت سے اور یہ کیس نہیں سنا جائے گا. تو ہم احتجاج کرتے ہیں. دیکھیں، انصاف جہاں دینا ہے آپ پر ایک فرض ہے، یہ آپ کا ایک آئینی فریضہ ہے، یہ ایک دینی فریضہ ہے، تو کوئی زہرانہ اس کے راستے میں نہیں آ سکتا. کہا گیا کہ کوئی غیر ملکی وفد آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا بہت ضروری ہے، اس لیے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اپیل جو ہے وہ نہیں سنی جا سکتی، وہ غیر اہم ہے. تو پورا پاکستان اس عدالت کی طرف دیکھ رہا ہے، بلکہ پورے عدالتی نظام کی جانب دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ عدالتی نظام زہرانوں کو فوقیت دے رہا ہے یا انصاف دینے کو فوقیت دے رہا ہے. تو ہمیں آج سخت مایوسی ہوئی کہ یہ مقدمہ آج نہیں سنا جائے گا. ہم ابھی رجسٹرار صاحب سے مل کر آئے ہیں، ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں تاریخ دی جائے اور اگلے ہفتے دی جائے، اس کو پھر ہم التوا میں نہیں جانے دیں گے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس پورے ملک کے طول و عرض میں، جو اس مقدمے کے فیصلے کے منتظر ہیں، ان کو ہم یہی بتائیں گے کہ آج ایک زہرانے کی وجہ سے مقدمہ نہ سنا گیا. عمران خان اور بشریٰ بی بی مزید جیل میں اس لیے رہیں گے کہ کسی کھانے پہ جانا تھا جج صاحبان کو. تو اب ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ مقدمہ اگلے ہفتے سنا جائے، پیر والے دن سنا جائے. رجسٹرار صاحب سے ہم یہ کہہ کر آئے ہیں، بہنیں وہاں موجود تھیں، اور اب ہم انتظار کریں گے. آج ہی جو یہ توشہ خانہ کا مقدمہ ہے وہ اڈیالہ جیل میں لگا ہوا ہے، اس میں حتمی بحث ہونی ہے. سلمان صفدر صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، اب ہم وہاں جائیں گے اور وہاں بحث کرنے کے فوراً بعد ہم واپس اسلام آباد ہائی کورٹ آئیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نئی تاریخ دے دی گئی ہوگی. تو ہم اس نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس نظام کو نہیں مانتے. یہ جھوٹ پر، فراڈ پر مبنی نظام ہے، فارم 47 پر مبنی نظام ہے، 26ویں آئینی ترمیم پر مبنی نظام ہے. لیکن اسی نظام سے ٹکرا کر ہم یا اس نظام کو آئین اور قانون کی جانب لے کر آئیں گے، یا ہم پھر ایک ایسی فتح حاصل کریں گے جس سے اس ملک میں ایک نیا نظام وضع ہوگا. تو یہ تمام جو واقعات ہیں، آج تاریخ نہ لگنا، ہمارا یہاں موجود ہونا، اڈیالہ جانا، یہ ایک جد و جہد ہے جس کا حصہ ہیں. یہ تمام باتیں، یہ تمام کڑیاں ہیں جو انشاءاللہ ہمیں فتح کی جانب لے جائیں گی. اس پاکستان میں ایک حقیقی آئینی قانونی نظام رائج ہوگا جو شرافت پر مبنی ہوگا، جہاں سائلین کو انصاف ملے گا. تو ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں وہ عمران خان کے لیے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن یہ ہر پاکستانی کی کہانی ہے. ہم ہر پاکستانی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ نظام ملے جہاں انصاف ہو، جہاں شرافت ہو. سلمان صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت تفصیلی آپ کو آج کی جو روداد ہے وہ آپ کو بتائی ہے. کوئی گنجائش رہ نہیں گئی کہ میں اس میں کچھ مزید اس میں اضافہ کروں. صرف 2 باتیں اہم ہیں جو میں کہنا چاہوں گا. عمران خان صاحب کے لیے، ہمارے لیے جو دقت ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز نہیں ہیں. ہمارے لیے دقت ان کیسز کی فکسنگ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز اگر لگیں جیسے پہلے لگتے آئے اور ایکسپوز ہوتے گئے، اسی طرح یہ القادر ٹرسٹ کا کیس ہے. اور اس میں صرف عمران خان صاحب نہیں، ان کی ساتھ میں اہلیہ بھی ہیں، خاتون ہیں. خواتین کی ضمانتیں، خواتین کی بیلز بڑی پرائرٹی پر، بڑا سافٹ کارنر ہمیشہ عدلیہ نے رکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کا مدعا ضرور سن لیا جائے، ان کے وکیل کو ضرور سن لیا جائے. تو نیب اس کیس میں بہانے تقریباً 1 سال ہو گیا، یہ 11واں ماہ ہے نیب on one pretext or the other یہ کیس ایڈجرن ہوتا رہا. اب آج فائنلی لگا ہے تو آج پھر یہ ایڈجرن ہو گیا ہے. ایک اور بھی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اپنا کنسرن اور ریزرویشن جو ہے وہ بھی میں ایکسپریس کرتا جاؤں کہ آج ہم کچھ ہی دیر میں اڈیالہ جیل جا رہے ہیں. ہمارا اکثر روٹ لگا ہوتا ہے کہ کبھی ایک کیس ہے، کبھی دوسرا کیس ہے. تو روٹ میں اب
توشہ خانہ 2 جس کو بلغیری سیٹ کہتے ہیں اس کے کنکلوڈنگ آرگیومنٹس ہیں جو تھوڑی دیر میں شروع ہونے والے ہیں. وہ کیس کبھی آج اس نوبت پہ نہ پہنچا ہوتا اگر توشہ خانہ 1 گراف سیٹ کی اپیل سنی جا چکی ہوتی, یا چلے اپیل نہیں سنی تو ہم نے توشہ خانہ 2 کو جو چیلنج کیا, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑا ٹائملی چیلنج کیا, آج سے 10 ماہ پہلے چیلنج کیا, جج منہاج صاحب کے پاس لگا اور ان کو پہلے ہی ہاتھ ہم نے آبجیکشن لیا کہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کیس کو سنیں. نہ انہوں نے 10 مہینوں میں خود کیس سنا, نہ کسی اور جج صاحب کو کیس سننے دیا, اور آج نتیجہ یہ ہے کہ آج شاہ رخ ارجمند صاحب اسپیشل جج سینٹرل اس کیس کو جو ہے کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. سو اسلام آباد ہائی کورٹ کبھی یہ کورٹ نہیں تھی جہاں پر اتنی زیادہ مایوسی اور اتنی زیادہ فرسٹریشن ہو ود ریگارڈس ٹو دا فکسنگ آف دا کیسز. ہم نے یہ کسی دن نہیں کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نا انصافی ہو رہی ہے یا ہمیں انصاف نہیں ملا. ہمیں ہمیشہ دقت ہوئی ہے مگر ہم انصاف لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, مگر کیس لگائیں تو صحیح. 8-9 مہینوں سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, اس ہائی کورٹ کو ہم نہیں جانتے کون سی ہائی کورٹ ہے. یہ کورٹ ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک آخری جملہ میں نے پہلے بھی بولا تھا, ابھی پھر آمد ہو رہی ہے. اڈیالہ میں انٹری آسان ہے, اڈیالہ کے تالے آسان ہے کھولنا. اسلام آباد ہائی کورٹ از سو ٹائٹلی لاکڈ, دا ڈورز آر سو ٹائٹلی کلوزڈ کہ ان دروازوں کو کھولنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے. سو آج ابھی ہم رجسٹرار صاحب کے پاس سے مل کے آ رہے ہیں. فیملی نے اپنی ریزنٹمنٹ, اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا بہت زیادہ. وکلا نے اپنی گلے شکوے رجسٹرار صاحب کے آگے رکھے, اور یہ پہلی دفعہ آج رجسٹرار صاحب کا دروازہ کھٹایا اور ان کے پاس بیٹھے ہیں. انہوں نے شور کیا ہے 4 بجے چیف صاحب جیسے ہی واپس آتے ہیں القادر میں سب سے پہلے, نہ صرف القادر, خان صاحب کے 3-4 بہت اہم مقدمات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کو سننے چاہیے. ججز کی کوئی کمی نہیں ہے, ججز موجود ہیں. آج دن تک ان کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یا میسو ابیوز آف کرمنل جسٹس سسٹم, ریپیٹڈ ابیوز آف کرمنل جسٹس سسٹم, جیل میں ہونے والی زیادتیاں ان کے اگینسٹ, ان کے فیملی ممبرس کے اگینسٹ, ان کی پارٹی کے اگینسٹ جتنی ہو رہی ہیں, ان سب پٹیشنز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج دن تک فکس نہیں کیا. یہ آج توشہ خانہ کا کیس فکس نہیں ہوا, القادر کا کیس فکس نہیں ہوا. سو تمام کیسز, اور آل دا مور ریزن کہ یہ کیسز فکس ہونے چاہیے آن پرائورٹی. کیوں ہونے چاہیے؟ اگر عدت اور نکاح ایکسپوز ہو گیا, اگر سائفر پاکستان کی موسٹ ایکسپینسو پروسیکیوشن ایکسپوز ہو گئی, اگر تمام ضمانتیں ہوتی آئیں, 300 مقدمات بنائے اور اتنی ضمانتیں ملتی آئیں, تو پھر آپ ایک کیس کو فلیگ کر دیتے ہیں اور ٹیگ کر دیتے ہیں کہ اس کیس میں میسو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, کیوں پہ نہیں سنا جائے گا. اب اس کے اکٹھے کر کے کیسز آپ ایک دن مختص کر دیں, ایک دن آپ صبح سے 3 بجے کا ٹائم دے دیں اور عمران خان کے تمام کیسز کو ختم کر دیں. ہم کنکلوڈ کر دیں گے 1 ڈے, جتنے پینڈنگ کیسز, 1.5 گھنٹے کا کیس ہے, تو یہ سارا قصہ ہی ختم ہو. کچھ اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے, کسی کیس میں جان ہے تو وہ بھی سامنے آئے, اور اگر وہ ریلیف ڈیزرو کرتے ہیں جیسے پہلے ان کو کیسز میں ملی ہے تو وہ بھی بات سامنے آ جائے. اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب, ایک ذکر آپ کے جو وزیر اعلیٰ نئے منتخب ہوئے ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے؟ جی بالکل کیا جائے گا. دیکھیں, یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم نے رجوع کیا تھا. 25 مارچ کا یہاں کے ایک فل بینچ کا فیصلہ ہے جس پہ ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا. اس فیصلے میں وضاحت سے لکھا ہے کہ منگل والے دن وکلاء اور فیملی کی ملاقات ہوگی, اور جمعرات والے دن 6 جو ہیں رفقا ان کی ملاقات ہوگی. اکتوبر 2024 سے جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی. اس فیصلے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا. ہم نے توہین عدالت کی 10 درخواستیں دائر کر رکھی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, ایک بھی درخواست نہیں سنی گئی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلوں پر عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں. اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر ہوئی تھیں, لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں گئے, علی امین گنڈا پور, پھر ایک اور درخواست دی, پھر درخواست دی, لیکن سپریم کورٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں, ہم اس نظام سے رجوع کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے کیونکہ اور کوئی نظام ہے نہیں. تو ہم بالکل دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کسی دن یہ دروازہ ضرور کھلے گا یا ٹوٹے گا اور ہمیں ملے گا انصاف. آپ نے دیکھا پشاور ہائی کورٹ میں جو پچھلے 5 دنوں میں ہوا,
تو اس لیے ہم رکھتے ہیں ایک توقع، ہم اپنی توقع کا اظہار کرتے رہتے ہیں. امید شاید ایک سخت لفظ ہے، امید تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس ملک میں نہ ہو کہ انصاف ہوگا. اصل مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے میرے دلوں سے ذہنوں سے امید ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ محکوم سمجھیں، جبر کے تحت دبا ہوا ایک انسان تصور کریں. لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے اس جبر سے، اس لیے ہم اس نظام سے ٹکراتے رہیں گے. سلمان صاحب، آج تک عمران خان صاحب نے پیرول پر رہائی کی خود بات نہیں کی، کل کی، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیے حکومت کو یا کیا ہے؟ دیکھیے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے اس وقت زیادہ بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک جنگ اس وقت جاری ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. لیکن آپ آج سے چند ماہ آگے دیکھیے، چند سال آگے دیکھیے اس خطے کی کیا صورتحال ہوگی. اگر ہم نے اس صورتحال سے بچنا ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو دہشت گردی کا عفریت ہے اس کو آپ کسی شہر پہ بمباری کر کے ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسا ایک معاملہ ہے جو چلتا رہتا ہے. وہ سوویت یونین کے دور میں بھی ہوا، وہ امریکہ جتنا عرصہ افغانستان میں رہا ہوا. بظاہر پسپائی نظر آتی ہے لیکن اس پسپائی میں آئندہ کی ایک آپ کہہ لیجئے جو خلش ہے یا جو ایک انتشاری جذبہ ہے یا جو ایک گریلا وار ہے وہ چھپی ہوتی ہے. تو ہمیں اب سوچنا ہے کہ اس خطے میں ہم نے اگر امن پیدا کرنا ہے تو وہ کیسے پیدا ہوگا. اور عمران خان صاحب پچھلے 20-30 سال سے ایک واضح نظریہ رکھتے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عمران خان صاحب ہی نہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر معید یوسف صاحب نے 2 سال قبل ایک مقالہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں امن تبھی ممکن ہے جب افغانستان، پاکستان ایک معاشی سمجھوتے کا حصہ ہو جائے اور پورا خطہ جو ہے وہ اس معاشی سمجھوتے سے فائدہ اٹھائے. وہ کرنے کی بجائے آج ہم ایک جنگ میں اس وقت جتے ہوئے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس خطے میں امن ہم نے کیسے لانا ہے. اور عمران خان کے سوا اس وقت کوئی شخصیت نہیں ہے جس کو تمام فریقین کا اعتبار حاصل ہو. ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جس پہ اعتبار کیا جا سکے، جو سب کو بٹھا سکے، جنگ کو بھی ختم کرے اور امن جو ہے اس خطے میں پیدا کرے. راجہ صاحب، آپ کے خیال میں افغانستان اور پاکستان میں سے کون جو ہے وہ امن کی کوششوں میں سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس وقت ایک جنگ جاری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل شکایات ہیں افغانستان سے، دہشت گردی جو ہے وہ ہوئی ہے، وہاں پہ آماجگاہ بنی ہے افغانستان کی سرزمین. لیکن اس تمام صورتحال سے نبڑنے کے بہت سے طریقے ہیں. جنگ ایک طریقہ ہے، لیکن خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ اس کو آپ کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا ہوگا. صرف جو جنگی عمل ہے وہ اپنے آپ امن پیدا نہیں کرتا. آپ کو ایک بڑا سمجھوتا کرنا ہوگا جس میں تمدن، معاشیات، ہر چیز کو شامل کرنا ہوگا. نئے چیف منسٹر سہیل جو آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پہ پنجاب اور وفاقی حکومت سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے لیے تعاون مانگا ہے. تو اگر یہ حکومتیں پنجاب یا وفاقی حکومت تعاون نہیں کرتی تو کیا یہ صوبوں کے یا صوبے اور وفاق کے بیچ اس کو ایک ڈسپیوٹ تصور کیا جا سکے گا آئینی زبان میں، اور کیا اس معاملے پہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے گا؟ جی بالکل کیا جا سکے گا. میں نے یہی آپ کو کہا کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا تو حق ہے ہی، ایک عام شخص کا بھی حق ہے. دیکھیے ہمارے جو جیل رولز ہیں، جیل مینول میں ایک قیدی کو حق حاصل ہے کہ جو اس سے ملنا چاہے وہ اس کے قاعدے کے مطابق مل سکے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ظاہر ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. وہ اپنی پارٹی کے قائد سے، چیئرمین سے اگر ملنا چاہتا ہے، ہدایات لینا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں کیوں کوئی بھی حائل ہو. اچھا سلمان اکرم راج صاحب، عمران خان کی قید کو تقریباً 2.25 سال گزر چکے ہیں. ایک کیلکولیشن ہمیں نظر آتی ہے، ایک مقدمے میں اگر ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں سزا ہو جاتی ہے، یا پہلے سزا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ضمانت ہوتی ہے. تو ابھی 190 ملین پاؤنڈز کیس اور توشہ خانہ دونوں میں ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیلکولیشن بالکل ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اور یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک ایک نئے مقدمے میں سزا نہ ہو جائے، پچھلے مقدمے میں خان صاحب کو ضمانت نہیں ملتی، تو پورے عدالتی نظام کو بالکل ایک طرح سے مارچ کرایا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی ڈرم بجا رہا ہے اور اس ڈرم پہ یہ مارچ ہو رہی ہے کہ آج یہ کرنا ہے اور کل وہ کرنا ہے. تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے، پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح عدالتی نظام کو ایک آلہ بنا دیا گیا ہے.
صاحب جو شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم امریکی صدر کو سلوٹ مارا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں خودداری، انا یہ ایک بنیادی تقاضا ہے اس عہدے کا جس پہ ان کو مسلط کیا گیا ہے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ اب شاید بھول چکے ہیں مسند اقتدار پہ مسلط لوگ. اتنا ہی میں کہوں گا. حکم کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جاتی، ناکے پہ روک لیا جاتا ہے، اڈیالہ جیل تک نہیں پہنچنے دیا جاتا، تو اگر سپریم کورٹ نے حکم دے بھی دیا ملاقات کا تو پھر کیسے ملاقات کریں گے؟ کیونکہ پولیس تو روک لیتی ہے، پنجاب پولیس. ہاں، وہ عدالتوں کا حکم تو جیل کی وہ جو انتظامیہ وہ تو نہیں مانتی ہے. بات یہ نہیں ہے، ہم تو کوشش کرتے رہیں گے، ہمارے پاس اور کیا چارہ ہے. آپ ابھی جو سلمان صاحب بھی بات کر رہے تھے، دیکھیں سلمان صفدر ہو گئے، سلمان راجہ ہو گئے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے کورٹ روم میں آ کر، اور یہ جان کے اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کیس توشہ خانہ 2 بھی ختم ہو گیا تھا تھوڑے 1-1.5 مہینہ پہلے. وہ جو وٹنسز تھے وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، جس کے اندر ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو اگر صحیح طریقے سے قانون کے اوپر عمل کیا جا رہا ہوتا تو نہیں ہوا. تو اس کا مطلب وہ جو جج ارجمند ہے وہ ان کی شکل پہ لکھا ہوا، وہ کیس سننے تو نہیں بیٹھے، انہوں نے تو سزا سنانے بیٹھے ہیں. ان کا کام ہے صرف سزا سنانا. کیس اچھا ہو برا ہو ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جب کیس ادھر سے نکل کر ہائی کورٹ میں لے کر آئیں، جیسے القادر کا کیس ہے، یہ کیوں نہیں سن رہے ڈوگر صاحب؟ ڈوگر صاحب اس لیے نہیں سن رہے کیونکہ ڈوگر صاحب خاص لائے گئے ہیں، منہاس خاص لائے گیا، جج ساروں کو پکتا ہے کہ خاص چن کے اوپر لائے گئے ہیں. کس سے لائے گئے ہیں؟ صرف عمران. پورے یہاں باقی آپ کا خیال ہے ججز نہیں ہیں یہاں پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ کیوں نہیں کسی اور کے آگے ہمارا کیس عمران خان کا لگتا؟ یہ چن کے سارے کیسز اس منہاس کے سامنے کیوں جا رہے ہیں؟ اور صرف ڈوگر صاحب اس کو روک کر بیٹھے ہوئے. 10 مہینے ہو گئے، ہم نے کئی سو گھنٹے ہم نے ہائی کورٹ میں گزارے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان کا کیس لگا لیں. کتنی دفعہ ہم یہاں باہر آئے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ آج ڈیٹ ہے، پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی آج پروسیکیوٹر نہیں آیا، اور یہ آج سوچ لیں کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ جج صاحب کا لنچ ہے اس وقت. آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ دوپہر کا لنچ انجوائے کر رہے ہیں، اور کس طرح کیسے ان کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ یہ کریں؟ اگر انہوں نے عمران خان کو جیل میں لگے تو ہم آپ بتا دیں کہ ہم عمران خان کے لیے کدھر جائیں، اور سپریم کورٹ چلے جائیں گے، پہلے بھی گئے ہیں. لیکن ہمارے جتنے 100 گھنٹے لگ رہے ہیں انصاف لینے کے لیے، تو یہ اس کا مطلب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ہی ہو رہا ہے نا. عمران خان ایکس پرائم منسٹر ہیں، اتنا بڑا لیڈر ہیں، 2/3 میجورٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم جنہوں نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے نا وہ خوف میں بیٹھے ہوئے ہیں. خوف ان کو کیا ہے؟ عمران خان کو جیل سے بھی نہیں نکال سکتے، شکل بھی نہیں دکھا سکتے. پورا نظام کو یہ ٹیڑھا میرا کر کے اس کو توڑ رہے ہیں، پورا نظام انصاف کا توڑ رہے ہیں صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے. لیکن ہم نے آج عمران خان سے بھی کل بات کی ہے، ہم یہاں روز آگے کھڑے ہو جائیں گے ایک نئی پٹیشن لے کے. ہم ہائی کورٹ کے باہر بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ جب عمران خان کو بھی سزا دیں گے، آج دے دیں گے. جہاں وہ اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے کہ آج ارجمند نے سزا سنانی ہے، تو آج سنا دیں گے، تو نہیں تو 2 دن کے بعد سنا دیں گے. وہ ان کے پاس کوئی اسکیڈول بنا ہوگا کہ کس وقت اس نے سزا سنانی ہے، کدھر القادر لگانا ہے. لیکن ہم روز یہاں پہ کوئی نہ کوئی پٹیشن لے کے ہائی کورٹ کے دروازے پہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی. اگر انہی 2 ججز کے سامنے ہمارے کیسز لگنے ہیں اور کوئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اور کوئی جج ہی نہیں ہمارے کیس سن سکتا ہے عمران خان کے، تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں آتا ہے. لیکن پورا ملک یہ نظام دیکھے گا، لیکن ہم نہیں اپنی ہار ماننے لگے. ہم پوری جو کہتے ہیں نا انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے، اور روز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. سلیم آپا، 2 آپ کے بھتیجوں نے آنا تھا لندن سے اپنے والد سے ملنے کے لیے، وہ کیوں نہیں آ پائے؟ کیا ان کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھے؟ ان کو یہاں سے آپ نے دھمکیاں دی ہیں کہ وہ لینڈ کریں گے، ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے. ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. وہاں ان کی جو حکومت ہے برٹش، انہوں نے ان کو کہا کہ آپ برٹش پاسپورٹ کے اوپر اپنا ویزا لیں تاکہ ہم آپ کو کاؤنسلر کیا ہوتا ہے وہ سپورٹ دے سکیں. تو اس لیے، اور وہ انہوں نے سبمٹ کیے ہمیں اپنے کاغذات،
पाकिस्तान हाई कमीशन में पहले यहाँ से आपके मिनिस्टरों ने बैठ के टीवी पे कितनी धमकियाँ दी हैं। आप यही दे रहे हैं ना, उनको धमकियाँ ही दे रहे हैं ना। आपके तो टीवियों के बैठ के टीवी के ऊपर बैठ के धमकियाँ दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन वो आएंगे ज़रूर और इंशाल्लाह भी आएंगे। और उनका जो क्या होता है वो नाइकॉप कार्ड है, वो उनके पास दोनों के पास एक्सपायर्ड था। उन्होंने एम्बेसी में से किसी अच्छे इंसान ने बताया कि अगर आप ये उसके लिए एप्लीकेशन देंगे तो यकीन करें वो किश्ती में पैदल चल कर आएगा, कार्ड 8 महीने तक नहीं मिलेगा आपको नाइकॉप का कार्ड, और वीज़ा तो 1 घंटे के अंदर मिल जाता है। तो वो नहीं दे रहे। इमरान खान के बच्चों से खौफजदा हैं, उनसे बात भी नहीं कराने देते। अभी कल परसों सलमान सफदर साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा है कि 6:30 बजे घंटे के अंदर इमरान खान की बच्चों के साथ बात कराई जाएगी, वो स्टैंड बाय कर दें। 3.25 घंटे वो बच्चे स्टैंड बाय थे और कोई उनसे बात, इमरान खान को अपने बेटों से बात नहीं कराई गई। तो ये आप देख लें कि ये किस तरह निज़ाम चल रहा है। वो इमरान खान को अपने बच्चों से बात नहीं कराने दे रहे हैं। तो ये इस वक्त आइसोलेशन में डालने लगे। कल जब केस ख़त्म होगा आपको पता है मुलाकातें करने नहीं दे रहे। लेकिन हम यहाँ बाहर उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे और उनके लिए इंसाफ की जंग है अगर ये, तो फिर हम जंग, हमारी फैमिली तो खड़ी है और बाकी सारा पाकिस्तान भी साथ के साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया।